ٹال مٹول کرتا ہے، یا کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے اس کے باوجود وہاں جانے کی بجائے وہ دوسری جگہوں کو ترجیح دے رہا ہے، وہ پکنک کے لیے تو جا رہا ہے، دوسرے ملکوں میں گھومنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ سعودی اس کے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے حج عمرے کے لیے، تو ایسے شخص کو پھر اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ اس لیے بھائی بہت ہی متبرک مجلس ہے، وہاں اللہ رب العزت جس کو، وہ ایسا مقام ہے کہ جس پر ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات پوری بنائی نا دنیا، تو سب سے پہلے مکہ المکرمہ کو ہی بنایا۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا، پوری دنیا پانی تھی۔ جب اللہ نے اس کائنات کو، زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مکہ المکرمہ کی جو زمین ہے، جگہ ہے، اس جگہ کو بنایا۔ اور وہ تو ایک چٹیل میدان تھا، بالکل چٹیل میدان، وہاں کوئی گھاس نہیں، پھوس نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، وہاں لوگ رہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی، عجیب بات ہے، وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ عرب کے اندر بدو لوگ ہوتے تھے، خانہ بدوش لوگ جن کو کہتے ہیں۔ خانہ بدوشوں کا مطلب یہ کہ وہ لوگ سال بھر ان کے چکر، جس طرح ہمارے یہاں یہ بنگالے جن کو بولتے ہیں بنگالے، کہ یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آج ڈیرا یہاں رکھ لیا، کل کو ڈیرا کہیں رکھ لیا، یا یہ کہہ لیجیے کہ جنگل والے گجر۔ عربوں کا دستور یہی تھا، سارا عرب جس کو حجاز بولتے ہیں وہ خانہ بدوش تھے، سارے کے سارے لوگ۔ وہ کیا کرتے تھے کہ 4 دن یہاں رہے، پھر موسم خوشگوار سا لگا، من یہاں سے بھر گیا، پھر دوسری جگہ جا کے ڈیرا ڈال لیا۔ سارے عربوں کا ترتیب یہی تھی، لیکن کوئی بھی عرب کا آدمی مکہ المکرمہ جس جگہ واقع ہے وہاں رہنا پسند نہیں کرتا تھا، وہاں رہتے نہیں تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آؤ وہاں۔ ایک بڑا واقعہ ہے، مجھے اس واقعے کی طرف تو اشارہ کرنا ہے صرف۔ وہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت حاجرہ جو تھی وہ چکر لگاتی رہی پہاڑوں کے، جس کو آج صفا مروہ کی صحیح کہتے ہیں، جہاں صحیح کریں گے لوگ جا کے عمرہ کرنے والے۔ اپنے بچے کے پاس میں جو پانی تھا، تفصیلی واقعہ ہے، پانی تھوڑا سا لے کے گئی تھی، پانی ختم ہو گیا، بچہ چھوٹا سا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس کی پیاس دیکھی نہ جاتی تھی، پہاڑوں کے چکر لگاتی تھی، اوپر چڑھتی تھی صفا پہ، اونچائی پہ، بیچ میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اپنا بچہ لٹایا ہوا تھا، اوپر سے نیچے آتی تھی، پھر دیکھتی تھی میرے بچے کو نہ کوئی شیر کھا جائے، بھیڑیا کھا جائے، کوئی جانور اس کو تکلیف پہنچا دے، پھر وہاں سے بچے کا خیال آتا تھا، پھر نیچے آ جاتی تھی، پھر دوڑ کے یہاں سے پھر سوچتی تھی پیاس لگ رہی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے، بلک رہا ہے بچہ، پھر جا کے مروہ پہ چڑھ جاتی تھی، مروہ پہاڑ ہے اس پر چڑھ جاتی تھی، اوپر دیکھتی تھی کہیں کوئی جگہ نظر آئے، کوئی جانور اڑتے ہوئے دکھیں۔ عرب میں ایسا تھا کہ جہاں جانور اڑتے ہوئے تو نظر آتے تھے وہاں سمجھتے تھے لوگ پانی ہے یہاں پہ، سوچتی تھی کہیں دیکھ، چاروں اس میں چکر لگائے، ایسے 7 چکر ادھر کے دونوں طرف کے چکر لگائے۔ وہ جگہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلوا دیا۔ بہرحال وہ جگہ، پھر ایک قبیلہ وہاں آ گیا، قبیلہ جرہم جس کو بولتے ہیں، انہوں نے کہا اوہ یہ جگہ تو ایسی تھی، یہاں تو کبھی کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہم بھی یہاں رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا رہ لو، لیکن پانی کا اختیار نہیں تمہیں دیں گے ہم، پانی ہمارا ہے۔ وہاں چونکہ پانی کی بڑی قلت تھی، انہوں نے کہا رہ تو لو لیکن پانی پہ قبضہ نہیں دینے کی، پانی پہ قبضہ ہمارا رہے گا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، اجازت سے پانی پینا پڑے گا، اجازت سے پینا پڑے گا پانی کو۔ وہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے چلا ہوا پانی، زمزم کے معنی آتے ہیں، زمزم جو آپ سنتے ہیں نا، زمزم کہ آب زمزم، وہ زمزم کا پانی ہے، یعنی زمزم حضرت حاجرہ نے عبرانی زبان میں زمزم کو کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا، زمزم کے معنی ہے تو رک جا۔ حضرت حاجرہ نے جب دیکھا تھا نا پانی بہتا جا رہا ہے بہتا جا رہا ہے، بہت دور تک جا رہا، انہوں نے مڈیل سی بنا کے زمزم 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 کرتی چلی گئی تھی کہ رک جا رک جا رک جا پانی۔ تو حدیث تاریخ میں آتا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو پانی پورے عرب کو سیراب کر دیتا۔ اور اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ایسا پانی ہے، اتنا قیمتی پانی ہے کہ زمزم سے قیمتی پانی جنت میں بھی نہیں ہے، جنت میں بھی اس سے قیمتی پانی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا 2 مرتبہ، سینہ چاک کر کے دل کو دھلا گیا اللہ کے نبی کے۔ ایک تو آپ بچپن میں تھے، چھوٹے سے تھے، ایک جب بڑے ہو گئے تھے آپ کا سینہ جب چاک کیا گیا۔ تو جب بچپن میں سینہ چاک کیا گیا، سینہ چاک کر کے حضرت جبرائیل نے آپ کا یہاں سے سینہ چاک کر کے دل نکالا تو تشتری میں رکھا، تشتری جنت سے آئی تھی، جس چاقو سے سینہ چیرا گیا وہ بھی جنت سے آیا تھا، لیکن جس پانی سے آپ کے دل کو دھلا گیا وہ زمزم کا پانی تھا۔ اگر جنت میں زمزم سے اچھا پانی ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ہی پانی بھی لے کے آتے۔
پانی زمزم کا لیا جس سے اللہ کے نبی کے دل کو دھلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم ایک ایسا پانی ہے کہ دنیا کے اندر کیا جنت کے اندر بھی اس سے قیمتی اور میٹھا اور اچھا بہترین پانی نہیں ہے۔ وہ پانی جاری ہو گیا، وہاں لوگ بس گئے، رہ گئے، بے شمار آبادیاں ہو گئی۔ آج سے 10 سال پہلے کا کرنے والا حج، جس نے 10 سال پہلے حج کیا ہوگا، وہ آج کے عرب کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ اتنا تبدیل ہو چکا ہے ساری چیزوں میں، ہر چیزیں بدل چکی ہیں، ساری چیزیں الگ الگ کیفیت کی ہو گئی ہیں۔ جتنا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ہوا کرتا تھا، پورا مدینہ جتنا تھا اتنے میں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی اس حصے میں ہے، پورے حصہ وہ آپ جائیں گے، اللہ جانا نصیب کرے آپ سب کو بھی ہمیں بھی۔ مسجد نبوی جتنی بنی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا پورا مدینہ تھا، پورا کا پورا کمپلیٹ، اب اتنا بڑھ گیا ہے۔ بہرحال وہاں کی تمنا سب کے دل میں ہونی چاہیے بھائی، سب کے دل میں جذبہ اور شوق ہونا چاہیے کہ اللہ بھی وہاں جانا ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور یہ چیز کب ہوگی؟ جب دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہوگی۔ وہاں جانے کے لیے جہاں اور شرطیں ہیں، ان ایک شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر آپ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو، جو نبی کا کھانے کا طریقہ ہے ویسے کھانا شروع کر دو، جیسے نبی کا لباس کا طریقہ ہے اس لباس کو اختیار کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت نبی کی سنت سے محبت کرنے کی وجہ سے تم کو وہاں بلا لے گا۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ اس لیے آج کی مجلس اسی معنی کر مابرکت اور متبرک ہے کہ بھائی یہ حضرات وہاں جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز اور بھی بتا دوں میں، 2 چیزیں الگ الگ ہیں، یاد رکھنا۔ ایک ہے فرض نماز ظہر کی 4 رکعت، ایک ہے نفل نماز۔ نفل نماز کا مطلب ظہر میں 12 رکعتوں میں سے 4 تو فرض ہیں، باقی کچھ سنتیں ہیں، کچھ نفل ہیں۔ ایک آدمی جس پر نماز فرض تھی، ظہر کی نماز پڑھنے کا ٹائم آ گیا تھا، نماز فرض ہو گئی، اس نے نفلوں کی نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت پڑھی، 4 پڑھی، 10 پڑھی، 20 پڑھی، 50 پڑھی، 100 پڑھ لی اس نے، 100 رکعت نماز نفلوں کی پڑھ لی اس نے، اور اپنے گھر آ گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ آدمی گناہ گار رہے گا۔ کیوں گناہ گار رہے گا؟ ظہر کے فرض چھوڑنے کی وجہ سے یہ گناہ گار رہے گا۔ ان نفلوں کا ثواب تو اسے مل جائے گا، پکی بات ہے، نفلوں کا ثواب ضرور ملے گا جو اس نے پڑھی ہیں، لیکن جو یہ فرض چھوڑ کے آیا ہے وہ فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ذمے میں وہ رہیں گی۔ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کر کے عمرے کو ترجیح دے، عمرہ کر کے آئے، تو حج فرض کا فرض ہی ہے، ابھی وہ ادا نہیں ہوا ہے، وہ جب ادا ہوگا جب اس کو ہم ادا کر لیں گے۔ عمرہ بہت عمدہ چیز ہے، عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ عمرہ یہ نہیں کہ ثواب سے خالی ہے، نبی کے شہر میں جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا، نبی کے شہر کا دیدار کرنا، وہاں جانا، زمزم پینا، کھجورے کھانا، وہاں لوگوں سے ملنا، مسجد جو جنت البقیع کی جو چیزیں ہیں ان میں جانا، اور جنت کی کیاری میں جانا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے تو ہم حج کے فرض کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہ کرے، کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے میری وہ مرتے ٹائم پہ عیسائی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے یا کافر ہو کے مرے، کوئی گارنٹی نہیں کا وہ کس حالت میں مر جائے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایمان کی حالت شاید نصیب نہ ہو۔ اس لیے بھائیو، حج اگر فرض ہے تو حج کی کوشش کریں، حج اگر فرض نہیں ہے کم سے کم اللہ نے اتنا آپ کو دیا ہے کہ آپ عمرہ کر کے آ سکتے ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اتنا ہی کر لیں، کم سے کم اتنا تو کر ہی لیں کہ اللہ نے اگر اتنا دیا ہے کہ چلو حج فرض نہیں ہے، حج فرض کے لیے اتنا آپ کو مقدار کم سے کم آپ کو 5 لاکھ روپے ایک آدمی کو پاس چاہیے ایک حج فرض کے لیے، اتنی نہیں آپ کے پاس مقدار ہے، نہ اتنے پیسے آئے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ کے اخراجات سے زائد 1-1.5 لاکھ روپے آپ کے پاس میں موجود ہے، تو پھر آپ دعا کریں اور پھر عمرے کے لیے بھی جائیں، بہت بڑا ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی حج یا عمرہ کر کے گھر آتا ہے تو اس سے دعاؤں کے لیے کہو، اس سے مصافحہ کرو، اس لیے کہ وہ اس حالت میں آیا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے، گناہوں سے اپنے گناہوں کو دھل کے آتا ہے،
لیکن بشرطے کہ مال صاف ہو، مال پاک ہو، ناجائز مال نہ ہو، چھینا ہوا مال نہ ہو، کسی کا دبایا ہوا مال نہ ہو، یہ چیزیں بھی نہ ہو۔ ایک تو ہے حقوق اللہ، یاد رکھنا، یہ دونوں حضرات بھی جا رہے ہیں، ان کو بھی تاکید میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ سب کے لیے بھی ہے بھائی، یہ چیز یاد رکھنا خاص طور سے۔ ایک ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ آپ کو پکڑ لیں گے، پکڑے نہ پکڑے معاف کر دیں، اس کی مرضی ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ آپ کو معاف کر سکتے ہیں، کریں، نہیں کریں گے تو پکڑ لیں گے۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے جس پر ہماری نظر بالکل نہیں جاتی۔ ہم نے بھائی کو ستایا تھا، بہن کو ستایا تھا، پڑوسی ہمارا ہم سے ناخوش تھا، پڑوسی کو ستایا تھا، یہ ہے حقوق العباد۔ بھائی کا حق دبا لیا تھا کوئی، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو دھل کے جانا چاہیے۔ کسی سے ہمارا گلہ شکوہ ہے، اس کو دور کر کے جانا چاہیے۔ موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، سینکڑوں لوگ گئے واپس بھی نہیں آئے، کچھ پتہ نہیں زندگی کس حال میں کب کہاں گزرے اور کس حال میں چلی جائے۔ یہ انسان کی زندگی عجیب سی حالت کی ہو گئی اب تو، کہ شام تھے صبح نہیں ہے، صبح تھے شام نہیں ہے۔ اسے بھائیوں اپنے گلے شکوے ہمیشہ اپنے دل کو بالکل صاف رکھو۔ حدیث میں اتنی بڑی بشارت نماز پر نہیں دی گئی، اتنی بڑی بشارت حج پر نہیں دی گئی، جتنی بشارت اپنے دل کو صاف رکھنے پر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ میں آپ کو بتا کے ان کی ترتیب میں 2-3 باتیں بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب کے لیے بتا رہا ہوں، یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا، ہمارے یہاں ماؤں بہنوں میں سب سے زیادہ کپٹ رہتا ہے ایک دوسرے کی طرف سے۔ ایک بار اگر کسی عورت نے، کسی بہن نے کسی بہن کو، دوسری کو کچھ کہہ دیا تو اس کی دوسری کے دل سے کپٹ مرتے ٹائم تک نہیں نکلے گا۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ یہ نمازوں کو ختم کر دیتی ہے، روزے بھی نہیں ختم کر دیتی ہے، ہمارا حج زکوٰۃ سارا ختم ہو جاتا ہے اگر دل میں ہمارے کپٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن، اے لوگوں، ایک آدمی جنتی آ رہا ہے، دیکھو یہ پکا جنتی ہے۔ دیکھا ایک بوڑھا آدمی آیا، بالکل سفید داڑھی تھی اس کی، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، نہیں وضو، تبھی تازی وضو کر کے آیا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ صحابہ نے دیکھا یار یہ تو بوڑھا آدمی ہے، کوئی پکا جنتی کا۔ اللہ کے نبی نے کہ پکا جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی جس کے بارے میں یہ کہتے کہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہے، جس کے بارے میں کہتے جہنمی ہے تو جہنمی، نبی کی زبان تھی وہ تو نبی کی زبان اللہ کی زبان تھی، گویا اللہ ہی اپنے نبی سے بلواتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ قرآن کریم میں کہ میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جو بات میں سے کہلواتا ہوں وہ کہتا ہے۔ اگلے دن پھر کہا اللہ کے نبی نے، لوگوں دیکھو ایک آدمی آ رہا ہے جنت میں جائے گا، جنت کی ہے پکا۔ تیسرے دن پھر کہا، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ ان کے ساتھ چلے گئے کہ دیکھو تو صحیح اس بڑے میاں کا عمل ایسا کیا ہے جو اللہ کے نبی سے بار بار جنتی کہہ رہے، بار بار جنتی کہہ رہے۔ اس کے گھر چلے گئے، جانے کے بعد اس کے پاس 2-3 دن رہے، لیکن دیکھا وہ تو بس فرض نماز پڑھتا تھا، اللہ تھوڑا بہت کرتا تھا، اور اپنا رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنت طریقے پر لیٹتا تھا، سو جاتا تھا۔ صبح کو تہجد بھی نہیں پڑھی اس نے، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ ہمارے یہاں تو جو تہجد گزار ہوگا چاہے وہ فروڑی ہو، جس کے ہاتھ میں تسبیح آ گئی، جس نے تہجد پڑھنی شروع کر دیا، آدمی کہا جی نا یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے۔ ہم نے ظاہر پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہم نے باطن کو دیکھنا بند کر دیا کہ وہ دل کا کیسا ہے، معاملات اس کے کیسے ہیں، بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، بھائی پریشان ہے اس کو بھی دیکھتا نہیں دیکھتا ہے، بہن پریشان ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہی نہیں، چونکہ وہ حقوق کی نہیں ہمارے ذہن میں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، آپ نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی؟ کہا نہیں پڑھی جی بالکل بھی۔ کہ آپ نے اور کوئی عمل بھی نہیں ایسا کیا؟ کہ ہاں بھائی تیرے سامنے جو بھی میں نے کیا، بیٹے تیرے سامنے جو بھی کیا میں نے، بھتیجے، اس نے کہا بھتیجے تیرے سامنے جو بھی کچھ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سنا تھا کہ آپ جنتی ہو، آپ کی جنت پکی ہے، جنت کی گارنٹی نبی نے دی، لیکن آپ نے کوئی عمل تو میں نے دیکھا نہیں آپ کا کہ کوئی خاص ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے آپ کو پکا جنتی قرار دے دیا گیا ہو، کہ آپ تسبیح پڑھتے ہو بیٹھ کے، آپ تہجد پڑھتے ہو الگ سے، آپ الگ سے، کوئی ایسا تو کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بیٹے بس یہی ہے میرے تو جو عمل ہیں جو تو نے دیکھ لیے ہیں۔ چلنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس، ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بات ذہن میں نہ رہی ہو، اللہ کے نبی کسی اور کو کہنا چاہتے ہو، اس کو ویسے کہہ دیا ہو، کوئی ایسی بات ہو۔ اس نے روکا، رک جا، کہا بیٹے رک جا، کہنے لگے بات تو یہی ہے جو تو نے دیکھی، نمازیں میری فرض نماز ادا کرتا ہوں میں، صرف زیادہ اور ذکر و اذکار نہیں کرتا، لیکن جو میرا دل ہے، یہاں ہاتھ مار کے اپنے سینے پہ کہا، جو یہ میرا دل ہے یہ بالکل آئینے کی طرح صاف ہے، اس میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کوئی دشمنی نہیں،
اس میں کسی کی طرف سے کوئی ملامت نہیں، کوئی لعنت نہیں، بالکل دل میرا صاف شفاف ہے۔ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی مجھے گالی دیتا ہے، میں اس گالی کو بھول جاتا ہوں، کوئی برا بھلا کہتا ہے میں اس کو بھول جاتا ہوں، اپنے دل کو بالکل سب کی طرف سے صاف رکھتا ہوں۔ سب سے بدتر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، سب سے کمتر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ میرے دل میں نہ تکبر ہے، نہ گھمنڈ ہے، نہ کبر ہے، نہ کسی کی طرف سے عداوت اور دشمنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم کہا، ہاں یہی تو ہے وہ عمل جس کی وجہ سے نبی نے تمہیں جنتی کہا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل پکی بات ہے، اسی عمل کی وجہ سے تم جنتی ہو۔ تو بھائیوں، ماؤں بہنوں، بھائیوں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، کسی سے گلا شکوہ ہو جائے معاف کرا دو۔ مرنے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ چاہ کر بھی معافی مانگ سکو گے نہیں مانگو گے، معافی مانگنا چاہو گے تو نہیں مانگ سکو گے۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا اچانک آدمی کے بالکل سانس پران ہٹ جائیں، بس پڑا رہ جائے، پھر مٹی، حجی مٹی کو کب لے کے جاؤ گے، کب میت کو دفن کرو گے؟ آدمی کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے، جی میت کب جائے گی؟ پھر نہیں نام رہتا، پھر یہ نہیں رہتا کہ مولانا مکرم ہے، کوئی امیر صاحب ہے یا کون ہے، نہیں کچھ نہیں۔ اجی میت کب جائے گی، کب دفن ہوگی میت، کب مٹی کے تلے اس کو داب کے آئیں گے، کب اس کو وہاں چھوڑ کے آئیں گے؟ پھر تو آدمی ہو جاتا ہے بھائی۔ اس لیے جانے سے پہلے بھائی مستقیم سے بھی، ان کی اہلیہ سے بھی، ان کے جو رشتہ دار ہیں سب سے یہی عاجزانہ درخواست ہے، کسی سے گلا شکوہ ہو، کچھ بھی ہو، چھوٹے بن جاؤ، چھوٹے بن کے اس سے معافی مانگ لو کہ بھائی اللہ کے لیے آج معاف کر دو، ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں اگر وہاں بھی ہماری طرف سے کسی کی قدرت رہے گی تو بس پھر بیکار ہے۔ آج بالکل سب سے معافی تلافی کر کے آپ سب بھی، ہم سب بھی، کسی سے کوئی بھی بات ہو جائے اللہ کے لیے معافی، چھوٹا من لینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے نیچے کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ عزت ذلت کا مالک تو اللہ ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ عزت ذلت کا مالک تو وہ ہے، وہ کم کس کو عزت، وہ تو ذلت کے نقشوں میں بھی عزت دے دے گا اور عزت کے نقشوں میں آدمی کو ذلیل کر کے رکھے گا، جہاں سے آدمی یہ سوچے گا کہ میں ذلیل ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک اور اس کی مخلوقات کے نزدیک اس کی وقت کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں میں تو بہت بڑا ہوں، میرے تو اندر بہت گن ہے، میرے اندر تو بہت قابلیت ہے، میرے اندر تو بہت صلاحیت ہے، یہ پتہ نہیں ہے تو ساری مٹی میں مل جانی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، ہم تو انسان مٹی کے پتلے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ حضرات وہاں جا رہے ہیں، بہت متبرک جگہ ہے، ان سب سے بھی میری درخواست یہ بھائی جائیں تو آپ ادب کے ساتھ جائیں، خود عاجزی کے ساتھ جائیں۔ آپ کے دماغ میں یہ بات ہوئے اللہ ہم کہاں اس قابل تھے، میرے مولا تو نے بلا لیا ہے، ہم تو تیری رحمت کے سائے میں یہاں آ گئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ہنر کوئی فن نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کے بلبوتے پہ ہم چل کے یہاں آتے۔ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اپنے گھر پر سے بالکل دروازے پر سے واپس لوٹا دیے، بیت اللہ شریف کی چوکٹ پہ سے بھی لوگ واپس آ گئے اپنے گھروں میں۔ ایسے بھی واقعات ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا دہلی سے واپس آ گئے، بے شمار لوگ ایسے ہیں پاسپورٹ کی کوئی دقت آ گئی، امیگریشن کی کوئی دقت پھنس گئی، ایئرپورٹ سے واپس آ گئے۔ بہت سارے لوگ نہ جانے کس کس پریشانیوں میں الجھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہوئے جانا ہے، اللہ تیرے گھر میں جا رہے ہیں، تو نے بلایا ہے، تیری رحمت سے آئے ہیں، تیرے فضل سے آئے ہیں، ہمارا تو کوئی اپنا عمل نہیں ہے، تو اپنے فضل سے ہمیں وہاں تک پہنچا، وہاں جو عمل کریں عاجزی سے کریں۔ مکہ المکرمہ میں جب داخل ہو اتنی عاجزی سے داخل ہو کہ وہ جگہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں نبی کے قدم پڑے ہیں، صحابہ کے پیر پڑے ہیں، صحابہ وہاں کو چلے ہیں۔ ایک بزرگ تھے ہمارا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکاتہ، وہ جب مدینے میں مکے میں جاتے تھے اور مدینے میں جاتے تھے تو جدہ ایئرپورٹ سے اپنی چپل نکال لیتے تھے، چپل نکال کے اپنے بیگ میں رکھ لیتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا بھائی تم تو وہاں جا رہے ہو یہ چپل کیوں نکال لیے؟ کہتے تھے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں کبھی نہ کبھی میرے نبی نے کہیں نہ کہیں میرے نبی کے چلتے پھرتے پیر پڑے ہوں گے، اور جس جگہ میرے نبی کا پیر پڑ گیا ہو میں وہاں چپلوں کے ساتھ گزروں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ ہمیں شریعت نے اس کا مکلف تو نہیں بنایا کہ آپ چپل نکال کے چلیں، ٹھنڈا رہتا وہ گرم رہتا ہے وہاں بہت موسم، ایسا مکلف نہیں بنایا، لیکن آپ ادب کے ساتھ وہاں جائیں۔ ایک بزرگ ہمارے گزرے ہیں وہاں کی ہر چیز میں، جب مدینے جائیں آپ مکے رہیں آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن کریم آپ پڑھے ہیں، قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، طواف کریں، سکون سے جتنے طواف ہو سکے اتنے۔ ایک سسٹم اور ہے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، آ کے بتا بھی رہے ہیں، حرم شریف میں اب کیا کر دیا ہے، حرم شریف میں نیچے کی منزل صرف عمرہ کرنے والوں کے لیے ہے،
ان لوگوں کے لیے جو احرام باندھ کر عمرے کا ارادہ کر کے آئیں گے، نیچے کی منزل میں جائیں گے وہ. آپ اگر احرام باندھ کر نہیں ہے، آپ نے عمرہ کر لیا ہے، خالی طواف کرنا ہے، یعنی چکر لگانے ہیں، تو آپ کو دوسری منزل، تیسری منزل، اوپر کی منزلوں میں جائیں. ہمارے یہاں کے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمرہ کر لیا، کمرے پہ آ گئے، حلق کرا لیا، پھر دماغ میں آپ بات آئی اوپرلی منزل پہ جاؤں گا، آدھا گھنٹہ لگے گا ایک طواف کرنے میں کم سے کم، نیچے کی منزل میں رہوں گا 15 منٹ میں ایک طواف ہو جائے گا، 10 منٹ میں ایک طواف ہو جائے گا. کیا کروں؟ کمرے پہ سے احرام باندھا، کپڑے نکالے، چادر اوڑھی. اب سیکورٹی والوں نے دیکھا، کہنے لگے ویلکم، آ جاؤ، آپ خوش آمدید، آپ آ جاؤ. اگر نہیں آپ کے پاس، پھر کہیں گے خلاص باہر جائیے، آپ اوپر جائیے. اگر آپ کے پاس اوپر بدن میں وہ نہیں ہوگا، کپڑا احرام نہیں ہوگا، احرام دیکھ کے آپ کو کہیں گے آپ ادھر سے جائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہاں سیکورٹی والوں کو تو دھوکہ دے دیا، لیکن جو پروردگار عالم جو ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو دھوکہ کیسے دو گے آپ؟ وہاں جا کر بھی اگر آدمی کا دھوکہ نہیں چھوٹا تو پھر کہاں دھوکہ چھوٹے گا بھائی؟ وہاں جا کر بھی اگر آدمی نے ہیرا پھیری نہیں چھوڑی تو پھر کہاں ہیرا پھیری چھوڑے گا آدمی؟ ایک طواف، ایک عمرہ کرو آپ، جتنے دن میں رہے صرف ایک ہی کر لو چاہے، لیکن ایمانداری کا کرو، سچائی کا کرو، جو انہوں نے اصول بنائے اس اصول کے مطابق کرو. ایک عمرہ کر لو آپ پہلے دن جا کے، پھر سکون سے آپ 1-2 طواف کرتے رہو. ایک چیز اور بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگے گے آپ، کوئی دعا قبول کریں گے اللہ، کوئی بھی دعا مانگ لو آپ، اللہ اسی کو قبول کریں گے. تو جب آپ وہاں جائیں، پہلے اپنا سامان رکھیں، غسل کر لیں. اگر وہاں نوبت غسل کی آ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے کہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، بدن میں تھک گئے ہو سفر سے، تو جا کے وہاں تھوڑی دیر آرام سے اپنا سامان رکھے سکون سے. یعنی یہاں سے بھاگے گئے، کمرے میں سامان پھینکا ایسے ہی، تھوڑا ادھر پھینکا ادھر پھینکا. وہاں چور بھی ہیں، وہاں عمرے والوں کی شکل میں، حاجیوں کی شکل میں چور بھی پہنچتے ہیں وہاں. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. کبھی آدمی سوچے نہ جی ہم تو اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، سامان ایسے پھینک کے چلے گئے. وہاں بہت سارے لوگ الگ ملیں گے. اپنے سامان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. سامان سکون سے رکھو، پھر اپنا فریش ہو جاؤ. پھر فریش ہونے کے بعد میں پھر آرام سے سکون جب ہو جائے کہ اب تک یہ بالکل خوش ہو گئی، پھر جاؤ آپ حرم شریف میں جاؤ نظر جھکاتے ہوئے. جب سامنے بالکل بیت اللہ آ جائے، اللہ کا کعبہ آ جائے، پھر نظر اٹھاؤ. ایک دم نظر اٹھا کے کعبے کو دیکھتے ہی فوراً یہ دعا کر لو، اے اللہ میں یہاں رہتے ہوئے اب جتنی بھی دعائیں مانگوں میری ساری دعائیں قبول کر لینا. بس یہ کہہ دینا تم. یہ تو اور دعا مانگو گے تو ایک اللہ نے فرمایا جیسی نظر پڑتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ دعا زیادہ بہتر لگ رہی ہے. میری اپنی دعا میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنے طرف سے. حدیث میں تو کہیں نہیں آیا کیا دعا مانگنی ہے آپ کو، جو بھی مانگنا چاہو مانگ لو، لیکن میری طرف سے ہے کہ یہ دعا مانگ لو زیادہ اچھا ہے کہ اللہ میں یہاں رہ کر جتنی بھی دعائیں مانگوں وہ ساری قبول کر لیے. بس پھر دعاؤں کی لائن لگا دو، اپنے بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی. جتنے دن وہاں رہو گے انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہوں گی پھر یہ دعا کرنے سے. پھر وہاں بیت اللہ، وہاں حرم شریف میں رہ کے آپ جتنی بھی باتیں کر سکو. جب مدینے میں جاؤ وہاں ادب و احترام سے رہنا، بہت وہ نبی کا شہر ہے. وہاں کی کسی چیز میں فی مت نکال دینا، بس کسی بھی چیز میں. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی جن کے بارے میں نے بتایا. ان کے پاس کوئی آدمی جاتا تھا، پیٹ کے مرض کا چلا گیا، پھانکی دیتے تھے سب کو، ایک پھانکی لپیٹ کے دیتے تھے، اور پھانکی میں سے سب کو جاتے، سب کو شفا ہوتی تھی. کوئی بھی چلا جائے، کسی بھی مرض میں چلا جائے، سب کو پھانکی دیا کرتے تھے. ایک مرید نے پوچھ لیا حضرت کینسر والا آ جائے اس کو بھی آپ پھانکی دے رہے ہو، پیٹ کا درد والا آ جائے اس کو بھی پھانکی دے رہے ہو، جو بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں پھانکی بنا کے دیتے ہو آپ. یہ پھانکی ہے کیا؟ اس پھانکی میں آپ نے رکھ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تو پوچھ رہا ہے تو تجھے بتا دیتا ہوں کہ جب میں حج کرنے کے لیے جاتا ہوں، مدینے کی نالیوں میں جو کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں میں ساریوں کو اکٹھا کر کے لاتا ہوں، ان کو دھل کے ان کو پیس کے رکھتا ہوں. یہ کھجور مدینے کی کھجور کی گٹھلیاں ہیں جن کو پیس کے میں لوگوں کو دے رہا ہوں، اور اللہ رب العزت ان میں سے ان کو شفا دے رہا ہے. تو وہ ایسی جگہ ہے، وہاں کی تو مٹی میں بھی شفا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے مٹی اٹھا کے لے آنا شروع کر دے. یہ بھی بالکل بھی مطلب نہیں ہے اس کا کہ بھائی وہاں سے مٹی اٹھا کے لانا شروع کرے. نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جنت البقیع کیوں بند کیا لوگوں نے. وہاں مدینے میں آپ جاؤ گے، آپ وہاں جنت البقیع بہت بڑا قبرستان ہے، اس میں تالا لگ گیا. اب وہاں ہندوستانیوں کو کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں کیا ہونے لگ گیا تھا، ہندوستان سے کوئی جا رہا، مٹی بھری پر نہیں ہوئی مٹیاں بھرنی شروع کر دی وہاں سے. عربوں نے دیکھا یہ تو قبرستان ہی خالی کر دیں گے سارے کے سارے. انہوں نے اٹھا کے قبرستان میں پھر تالا لگانا پڑا ان کو، جنت البقیع کو بالکل بند کرنا پڑا. وہاں یہ مطلب نہیں کہ وہاں سے سامان، ہاں ادب سے رہو، وہاں
ادب سے رہو، جتنا بھی ادب ہوگا۔ مدینے میں رہتے ہوئے آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، اللہم صلی اللہم بارک یاد ہے یہ پڑھ لیں اور دعائیں پڑھ لیں۔ جب نبی کے روزے پہ جائیں وہاں ٹوکن ملتا ہے، ایک ہی مرتبہ میں شاید آپ جا سکو گے نبی کے روزے پہ، اور جو جنت کی تیاری ہے وہاں بھی ایک ہی مرتبہ جا سکو گے۔ پہلے تو ترتیب یہ تھی جب چاہتا تھا جو چلا جاتا تھا، اب تو آپ کو ٹوکن لینا پڑے گا۔ ایک ہی مرتبہ ایک آدمی کی زیارت ہو سکتی ہے ان چیزوں کی، بس ایک مرتبہ۔ کوئی ہمت والا ہو تو دوسری مرتبہ کوئی سیٹنگ ہو جائے تو ہو جائے، اللہ نے اگر بلا لے، ورنہ تو ایک ہی مرتبہ زیادہ تر۔ آپ جائیں تو نبی کے روزے پہ جائیں تو آج اسی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہاں ایک اللہ کے نبی ہے لیٹے ہوئے، اللہ کے نبی کے برابر میں حضرت ابوبکر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر کے برابر میں حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں، اور 3 آدمی لیٹے ہوئے برابر برابر۔ تو آپ کہیں اے اللہ، جیسے وہاں جائے پہلے اللہ کے نبی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یہ پڑھتے ہیں آپ کو۔ آپ کو دعا آپ السلام کی نہیں یاد ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رجیب اللہ، ایک لمبی سلام ہے وہ نہ پڑھ سکیں تو آپ السلام علیکم التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے ہیں آپ وہاں۔ یہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ کے نبی بہت سارے لوگوں نے، دوستوں نے، احبابوں نے، رشتہ داروں نے آپ کے یہاں سلام عرض کرنے کے لیے کہا تھا، سب کا سلام قبول کر لیجیے۔ پھر آپ برابر میں کہیں امیر المومنین ابوبکر صدیق، آپ کو بھی سلام، السلام علیکم۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلام، السلام علیکم۔ تینوں حضرات کو سلام کریں۔ وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے، ویسے اتنی دیر کھڑے نہیں ہونے دیتے وہاں سیکورٹی والے، تھوڑی دیر کھڑے ہونے دیں گے، آپ کو نکالتے رہیں گے فوراً۔ جتنی دیر کھڑا ہونا ہو تو وہاں آنکھیں بند کر کے نبی پر درود بھیجیں اور تصور ذہن میں لگیں کہ میرے نبی میرے سامنے ہے، بالکل بالکل میری نظروں کے سامنے، نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سارے حلیے کو دیکھ رہے ہیں، سب چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور نبی سے دعا کریں اللہ کے نبی آپ کی مجھے آج بھی قیامت میں بھی میرے لیے آپ سفارش کو قبول فرما لیجیے۔ اس طرح کی دعائیں کر کے وہاں سے آپ نکل آئیں۔ وہاں ادب و احترام سے رہیں، جتنے دن ہیں اپنے سامان کی حفاظت خود کریں، کسی پر اپنے سامان کو ڈیپینڈ نہ کریں کہ بھائی وہ سامان کی حفاظت کرے گا، وہ کرے گا۔ اپنے بھی، اپنی بیوی کی بھی، اپنے بچوں کی بھی، جو بھی ساتھ میں ہیں سب کو نگہبانی کے ساتھ میں چلائیں۔ باقی اور جو بھی چیزیں ہیں آپ جو کتاب لے کے جا رہے ہیں اس میں سے پڑھتے ہوئے وہاں عمل کرتے رہیں، کچھ دعائیں ہیں ان کو پڑھتے رہیں۔ طواف کرتے ہوئے آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، ایک دعا ہے، اس کو پڑھتے رہیں۔ جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہاں پڑھتے رہیں۔ حرم شریف میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں، بازاروں میں نہ گزاریں۔ بازار تو آپ کو یہاں مل جائیں گے لیکن حرم شریف نہیں یہاں ملے گا، حرم نہیں ملے گا یہاں۔ بازار تو یہاں مل جائیں گے، سونا چاندی بھی یہاں مل جائے گا، سامان بھی یہاں ایک سے ایک مل جائے گا، لیکن یہاں حرم نہیں ملے گا، نبی کا روزہ نہیں ملے گا، یہاں نبی کا روزہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے بھائی وہاں رہتے ہوئے سب سے زیادہ وقت وہاں ہی گزاریں۔ اور جتنے لوگ یہاں آئے ہیں شرکت کے لیے، آپ کی شرکت جب مکی مانی جائے گی، جب آپ کی طرف پکی مانی جائے گی، آپ آج سے کوششیں کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی وہاں جانے کے لیے کوششیں کریں گے۔ اس کی سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ بنوائیں۔ 10 سال تک کے لیے ویلڈ ہوتا ہے پاسپورٹ، اور ابھی بنا لو۔ ابھی ایک وقت، یہ تو یہاں کی مجلس ہے، میں شاید کہا بھی کیا ہوں، ابھی تو ہمارے کام کچھ لے دے کے ہو بھی رہے ہیں، خدا نہ کرے ایسا حالات آ جائے کہ کچھ لے دے کے بھی ہمارے کام نہ ہونے پائے، ایسی بھی صورت بن سکتی ہے۔ ویسے تو اللہ کرے ایسی کبھی نہ بنے، میری زبان صحیح نہ ہو اس معاملے میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائی اپنے پاسپورٹ وقتی طور پر بنوا کے رکھو۔ 10 سال تک کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، 10 سال تک بنے گا آپ کا پاسپورٹ، بنے گا 10 سال بہت بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 10 سال میں کیا حالات بدلے کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کو اللہ رب العزت کب قبول کرنے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے 10 سال تک کے لیے بنتا ہے، کوئی زیادہ خرچ نہیں ہے، 2250 روپے ٹوٹل خرچ آتا ہے پاسپورٹ بنوانے میں۔ جب اپنے اخراجات کم کر کے تھوڑا سا آپ اس کو بنوائیں، بنوا کے رکھ دیں، اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ ایک آدمی دعائیں کرتا رہے، اللہ مجھے حج میں بلا لے، عمرے میں بلا لے، اور پاسپورٹ بنوائے نا۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی مجھے شادی کرے نا، کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے، دعائیں کرتا رہے۔ کسی نے پوچھا بھی شادی ہوگی؟ اگر نہ شادی تو نہیں، لوگ کہیں گے بیوقوف پہلے شادی کر، اس کے بعد بیٹا بیٹی کی دعا مانگنا۔ سچی بات ہے نہیں ہے بھائی؟ تو ہم پاسپورٹ تو بنوائے نا۔ ابھی کہیں گے نا حج عمرے کا تو میرا بھی ارادہ ہے، حج کا تو میرے بھی ارادہ ہے، جی میں بھی بہت چاہ رہا ہوں حج میں جاؤں، میں بھی بہت چاہ رہا ہوں جو عمرے میں جاؤں، میں بھی بہت چاہ رہی ہوں عمرے میں جاؤں۔ پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ تو کر لے۔ جو عمرے میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے وہ کمپلسری ہے، پہلے پاسپورٹ بنوا لو، پھر اللہ سے خوب دعائیں کرو، جتنی دعائیں کر سکتے ہو، پھر درود شریف پڑھنی شروع کرو۔ ایک فنڈ الگ سے متعین کر لو، چاہے 10 روپے 20 روپے اس میں ڈالنا شروع کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ میں اپنی ہمت کے مطابق تو تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر رہا ہوں، تو اس میں برکت دے، تو اپنے غیبی خزانے سے میرے لیے ذریعہ بنا دے، پھر انشاءاللہ مزید ترتیب بنے گی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر مبارک گھر کی زیارت نصیب فرمائے، جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو ان کو بھی اپنے مبارک گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور جتنے لوگ بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں بھائی اب بیٹھ جاؤ، دعا کر لیتے ہیں اگر اجازت ہو۔
کر لے دعا بھائی.